بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ تحقیق غنیمت لو تم، غنیمت لو تم من شیء کوئی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ پس بے شک اللہ کے لیے ہے، خُمُسَہُ پانچواں حصہ اس کا، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى یتیموں، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے۔ إِن كُنتُمْ آمنتم باللہ، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا اور جو نازل کیا ہم نے اپنے بندہ خاص پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن ملی دو جماعتیں، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت جو تقسیم ہوا اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس میں یاد رکھنے والی یہ بات ہے کہ اس سے پہلے یہ پہلا واقعہ تھا مال غنیمت کی تقسیم کا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے نہ جنگ ہوئی ہے ادھر مسلمانوں کی، اور پہلی امتوں میں بھی جو جنگیں ہوا کرتی تھی تو جو مال ملتا تھا جنگ کے بعد، وہ مال جو ہے نا وہ ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے، تو ایک آسمانی آگ نمودار ہوتی ہے اور ان کو اس مال غنیمت کو جلا کے راکھ کر دیتی، گویا وہ ان کی طرف سے اس طرح قبول ہو جاتا، لیکن تقسیم آپس میں کرنے کا حکم نہیں تھا۔ تو جب ہجرت کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو پہلی جنگ بدر ہے، تو جنگ بدر میں جو پھر مال جو ہے وہ آیا بعد میں غنیمت کا، یعنی مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو جنگ کے بعد پھر جو اپنا جماعت یا جو فوج جیتتی ہے، فتح حاصل کرتی ہے، تو شکست کھانے والے وہ اپنا مال و متاع ساز و سامان وہیں پہ پھینک کے تو بھاگ جاتے ہیں، تو فتح حاصل کرنے والے جو ہیں وہ ان کو وہ مال دستیاب ہو جاتا ہے۔ وہ پھر یہ حکم ہوا مسلمانوں کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہ حکم فرمایا گیا کہ یہ مال غنیمت ہے، اس کو پھر تقسیم کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، 5 حصے، 5 اس کے ڈھیر لگائے جائیں گے۔ ایک حصہ اللہ کے نام کا اس میں سے نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ایک حصہ اللہ کے نام کا، باقی 4 حصے جو ہیں وہ غازیوں میں، مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اللہ کے نام کا جو حصہ نکالا گیا ہے نا، ان 5 حصوں میں سے ایک حصہ جو اللہ کے نام کا نکالا گیا اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ 4 حصے بقایا وہ تو غازیوں میں تقسیم ہو گئے نا، اس ایک حصے کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے،
وہ 5 حصے جو ہیں وہ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک ان کے رشتہ داروں کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ حصہ اپنی ازواج مطہرات کو تقسیم کیا کرتے تھے، اور ان کو راشن وغیرہ جو ہے نا وہ ان کو مہیا کیا کرتے تھے۔ اور یتیموں کا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا حصہ جو ہے وہ بھی الگ کیا کرتے تھے، ان کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ مسکینوں کا، یعنی وہ جو انتہائی غریب ہوں، جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کا جو ہے ان 5 حصوں میں سے ایک حصہ مسافروں کا ہے۔ یہ 5 حصے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور راہگیروں کا، یہ 5 حصے اس میں سے پھر جو ہے نا اس ایک حصے میں سے 5 حصے کر کے اس طرح تقسیم کیے جائیں گے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، جب تھے تم ایک کنارے کے قریب، وهم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دوسرے کنارے پہ، والرکب اسفل منکم، یعنی کافر جو ہیں وہ دوسرے کنارے پہ تھے۔ تو یہ اسی بدر کے میدان کا جو ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب مسلمان جو ہیں، یہ میدان کے اس کنارے پہ تھے جو مدینہ المنورہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو کفار جو ہیں وہ اس کنارے پہ تھے جو مکہ المکرمہ سے راستہ آ رہا ہے، ادھر سے وہ آئے نا مکہ المکرمہ سے، اور وہ جب میدان بدر میں آئے تو اسی طرف سے چونکہ آئے تھے، وہیں پہ انہوں نے ڈیرا لگا لیا، اور اپنی طرف سے انہوں نے سمجھا کہ یہ زمین جو ہے یہ ہمارے لیے بہت موزوں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت ہی صاف شفاف یہ جگہ ہے، بالکل برابر، جی بالکل برابر سی جگہ ہے، یہاں پہ چلنے بھاگنے کے لیے، لڑنے کے لیے، تو یہ جگہ جو ہے نا بہت موزوں ہے، بالکل ہموار سطح ہے، جی۔ تو جب کہ مسلمان جس طرف تھے، ان کی وہ جگہ جو ہے وہ چلنا بھی اس میں دشوار تھا، پاؤں جو ہے نا وہ دھنس جاتے تھے ریت کے اندر، لیکن خدا کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ مسلمانوں کے لیے وہی جگہ موزوں بنا دی اور ان کے لیے دشوار بنا دی۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ جو ہے وہ نیچے تھا، جی تم سے، اسفل کے نیچے کو، قافلہ نیچے تھا تم سے۔ تو وہ جس میدان کے جس سائڈ پہ وہ تھے نا، وہ جو ہے سمندر کے انتہائی نزدیک تھی وہ جگہ، ٹھیک ہے، وہاں سمندر نزدیک تھا، ان کے لیے پانی وہاں سے لینا اور استعمال کرنا وہ بھی کوئی دشوار نہیں تھا۔ اور مسلمانوں کی جو جگہ تھی وہ ذرا بلندی پہ تھی، ان کا قافلہ جو ہے وہ نیچے تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم وعدہ کر لیتے، لَاخْتَلَفْتُمْ تو البتہ جھگڑتے تم سے، فی المیعاد اس وعدے میں، یعنی اگر تم وعدہ کر لیتے تو پھر وہ تم سے جھگڑتے، یعنی مسلمان جو ہے نا وہ تم سے جھگڑتے، یعنی اگر حالات جو ہیں وہ حالات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ان سے کوئی وعدہ کر لیتے تو مسلمان جو ہے نا وہ اس وقت جھگڑا پیدا کرتے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اگر جو ہے جو اس وقت ان کی پوزیشن تھی وہ تو یہی تھی نا کہ وہ 40 لوگوں کے ساتھ انہوں نے وہ معاملہ کرنا تھا اور انہوں نے وہ مال جو ہے نا وہ لوٹنا تھا ان کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے انہی 40 لوگوں کے بارے میں وعدہ کر لیتے اور وہاں پہ جا کے یہ کیفیت ہو جاتی کہ ان کو جو ہے وہ اپنے سے 3 گنا لوگوں سے زیادہ لوگوں سے لڑنا پڑتا، تو پھر وہاں پہ جا کے کیفیت کچھ اور ہو جاتی۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن تاکہ پورا کر دے اللہ وہ کام جو کیا ہوتا ہے، مفعولا یعنی کام ہونے والا جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دے۔ یعنی ان مسلمانوں کا ان 40 لوگوں کے ساتھ لڑنا جو ہے نا وہ تو بالکل بے فضول تھا نا۔ یہ مسلمان تعداد میں بھی زیادہ، اور وہ تو تجارتی سامان لے کر جا رہے تھے، ان کے پاس کوئی جنگی سامان بھی نہیں تھا۔ اب اگر وہ یہ معاملہ کر دیتے مسلمان تو پھر ان پر اعتراض اٹھ سکتا تھا کہ مسلمانوں نے زیادتی کی ہے، مسلمانوں کو ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ تو اب وہاں پہ پہنچے تو معاملہ جو ہے وہ بالکل یک لخت بدل گیا۔ تو یہ اس میں حکمت کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ یہ کام ہو جائے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو وہ جو ہلاک ہو کھلی دلیل سے۔ ٹھیک ہے، یعنی جن کے ساتھ پھر بعد میں جنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ اگر جنگ کر کے باقاعدہ جو ہے وہ اس طریقے سے اگر ہلاکت ہوتی ہے تو پھر کوئی دلیل بنتی ہے نا کہ جی جنگ ہوئی ہے باقاعدہ جی۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور اگر زندہ رہے تو پھر بھی کسی روشن دلیل سے زندہ رہے۔ ٹھیک ہے، ان 40 لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا اس میں وہ کوئی مناسب نہیں تھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ البتہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب دکھاتا تھا آپ کو، یوریکا آپ کو دکھاتا تھا، ہم ان کے بارے میں، اللہ آپ کو ان کے بارے میں اللہ دکھاتا تھا، فی منامکا قلیلا آپ کی خواب میں، قلیلا تھوڑا۔ ٹھیک ہے، اب مسلمانوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت جو ہے نا یہ اپنائی۔ اس حکمت کے تحت مسلمانوں کو وہاں پہ جو ہے نا وہ بھیجا گیا، حالانکہ جب پتہ ہو کہ اپنے سے 3 گنا زیادہ کا لشکر ہے اور وہ ہیں بھی ساز و سامان سے لیس، تو پھر کون ہمت کرتا ہے آگے بڑھنے کی؟ ٹھیک ہے، اب اللہ رب العزت نے حکمت یہ اپنائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان لوگوں کا نظارہ کروایا جو تعداد میں بہت تھوڑے تھے۔ جب حضور کو یہ نظارہ کروایا تو پھر حضور نے صحابہ کو بھی بتا دیا، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت تھوڑے سے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بہت تھوڑے ہیں، حالانکہ تھے تو وہ بہت زیادہ، لیکن ادھر جا کے بھی پھر یہی معاملہ ہوا، مسلمانوں کو اپنی تعداد سے ان کی تعداد بہت کم محسوس ہوتی تھی جی۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا نا ایسے ہی مسلمان سمجھتے تھے یہ تو تھوڑے سے مٹھی بھر ہیں یہ تو، حالانکہ وہ تقریباً 1000 کی تعداد میں تھے۔ ٹھیک ہے، اور مسلمان 313۔
تو گویا کہ 3 گنا سے بھی زیادہ وہ تھے، لیکن ادھر جا کے بھی وہ کم ہی لگتے تھے۔ تو جب دکھاتا تھا آپ کو ان کے بارے میں اللہ آپ کی خواب میں تھوڑے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اور اگر دکھاتا آپ کو اللہ ان کافروں کو کثیراً بہت زیادہ، لَفَشِلْتُمْ تو البتہ بزدل ہو جاتے، زیادہ اگر اللہ دکھاتا تو بزدل ہو جاتے تم، یعنی مسلمان جو ہیں وہ بزدل ہو جاتے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور البتہ جھگڑتے تم سے فی الامر، اس کام میں، جی وہ آپ سے پھر جھگڑتے اور کہتے کہ جو نہیں اتنے بڑے لشکر سے ہم کیسے لڑیں، جی وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اور لیکن اللہ نے سلامت رکھا، جی اللہ نے پھر بھی اتنے بڑے لشکر کے ساتھ لڑنے کے بعد بھی سلامتی عطا فرمائی، سلامت رکھا، بچا لیا۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جاننے والا ہے دلوں کی بات کو۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ، اور جب دکھاتا تھا تمہیں ان کافروں کو، جب وہ تم سے ملے، ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ جو ہے وہ تم سے ملے، وہ اوپر تو تھا نا خواب کا معاملہ، یعنی خواب میں دکھایا، وہ تھوڑے دکھائے، لیکن جب حقیقت میں جب وہ وہاں پہ پہنچے، جب وہ ان سے ملے تو ان کے سامنے ہوئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو دکھایا، فی اعینکم، ان کی آنکھوں میں، یعنی تمہاری آنکھوں میں تمہیں جب دکھایا، قلیلا، تھوڑے دکھایا، اور وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور کم کرتا تھا تم کو ان کی آنکھوں میں، تاکہ فیصلہ فرما دے اللہ۔ اچھا، ان کو بھی مسلمان بہت ہی کم لگتے تھے، تھوڑے لگتے تھے، ان کو بھی مسلمان کم لگتے تھے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ اگر ان کو مسلمان تعداد میں زیادہ لگتے، مسلمانوں کو کم لگتے، جی تو پھر یقینی بات ہے کہ وہ تو ہے ہی کافر، کافر تو بزدل ہوتا ہے، اور انہوں نے ایسے ہی بھاگ جانا تھا، نہ پھر لڑائی ہوتی اور نہ کچھ، پھر اور انہوں نے جو ہے نا وہ باتیں جو ہے نا وہ گاڑ لینی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ لڑائی بھی ہونی چاہیے، تاکہ بعد میں ایک مسلمانوں کی فتح کا چرچا جو ہے نا وہ ہو کہ تھوڑے سے لوگوں نے اتنے بڑے لشکر کو جو ہے نا وہ زیر کر دیا۔ اب وہ کافروں کو بھی کم لگنے لگے، انہوں نے کہا کہ وہ ابو جہل جو ہے نا وہ اپنے ساتھ جو کھڑا تھا نا اس کو کہنے لگا، یار یہ تو بہت تھوڑے سے لگ رہے ہیں مجھے، یہ تو بس بہت ہی تھوڑی دیر میں ان کو جو ہے نا ہم شکست دے دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ یار بات تو ویسے ٹھیک ہے تمہاری، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہا کہ جی ان کو بس ابھی ہم تہس نہس کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ آگے بڑھے لڑنے کے لیے تو پھر انہیں خبر ہو گئی، انہوں نے کہا کہ وہ اتنا بڑا لشکر ہے یہ۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو جب بھیجا نا، فرشتے جب آئے اور انہوں نے پھر اس وقت جب محسوس کیا، پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑا لشکر ہے، لیکن اس وقت پیچھے ہٹنا جو ہے نا وہ ان کے لیے نامناسب تھا۔ اب جیسے تیسے ان کو پھر جنگ لڑنی پڑ گئی۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ فیصلہ فرما دے اللہ اس کام کا، کان مفعولا، وہ جو کیا ہوا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام کاموں کا رجوع ہے، یا لوٹائے جاتے ہیں تمام کام اللہ کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا،
اے ایمان والو جب تم ملو کسی لشکر سے، فئاتن کسی بھی لشکر سے تم ملو، فثبتو پس جمے رہو، مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہو تم، واذکروا اللہ کثیرا اور ذکر کرو اللہ کا بہت زیادہ، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب رہو۔ یہ واذکروا اللہ کثیرا سے مراد کیا ہے؟ جنگ کے عالم میں یعنی اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ کرتے رہنا، یہ بھی مطلب ٹھیک ہے، ضروری ہے، اور جو ہے اس میں بھی برکت ہے جی، لیکن اس ذکر سے مراد یہ ہے کہ جنگ کے عالم میں تم اللہ کے نام کا نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ نعرے جو ہے نا یہ بلند کرو۔ نعرے اگر بلند کرو گے تو پھر کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب جو ہے نا وہ بیٹھ جائے گا، یعنی ان کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ کتنے جذبے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرا سے مراد یہ ہے، جنگ کے عالم میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرا سے مراد کیا ہے؟ نعرہ تکبیر بلند کرنا۔ یہ جو سن 1965 کی جنگ ہوئی ہے نا جی، اس میں ایک مسلمان نے کچھ کہا بھی نہیں، کافر تھا آگے یعنی ہندو تھا، تو اس جنگ میں مسلمان نے یا علی کا نعرہ لگایا، نعرہ حیدری یا علی، اس نعرے میں اتنا جوش تھا، جذبہ تھا اور اتنی طاقت تھی کہ وہ آگے ہندو جو تھا وہ ایسے دڑام سے نیچے گرا وہ، اور ادھر ہی اس کی روح پرواز کر گئی، مر گیا۔ بعد میں اخبار میں باقاعدہ یہ خبر چھپی تھی جی، اور مطلب جس میں یہ واقعہ جو ہے نا یہ لکھا گیا۔ تو لہذا نعرہ بلند کرنا جو ہے یہ مسلمان کی شان ہونا چاہیے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَابَزُوا اور نہ جھگڑا کرو آپس میں ایک دوسرے سے، فَتَفْشَلُوا ورنہ جو ہے بزدل ہو جاؤ گے، پست ہو جاؤ گے، یعنی آپس میں یہ ہماری پاک فوج ہے یا ویسے مجاہدوں کا کوئی دستہ ہو، تو یہ سب کے لیے جنگ کے دنوں میں یہ سب کے لیے تنبیہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، یعنی مسلمان آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہ جھگڑیں، نہ لڑیں، اور جو سپہ سالار ہے اس کے حکم کی تابعداری ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے، وہ جو بھی آرڈر جاری کرے اس پر عمل پیرا ہونا جو ہے یہ ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر کوئی جنگ کے حوالے سے آرڈر کرتا ہے، آگے مسلمان جو سپاہی ہے وہ جو ہے وہ اس پر عمل درآمد نہ کرے جی، یا اپنی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دے، یا کہے او نہیں جی نہیں میں نہیں جانتا فلانے نو بھیج دو جی، تو وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ اس کے لیے انتخاب کرنا شروع کر دے، تو یہ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ کفار یہ سمجھیں گے کہ یہ تو انتہائی بزدل ہے جی، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، یعنی ایک آواز چل پڑتی ہے نا مسلمانوں کے بارے میں، مثال کے طور پہ نعرے مارتے ہوئے مسلمان آگے جا رہے، جب قریب پہنچ گئے تو وہاں پہ جا کے آپس میں ان کی کوئی ایسی کوئی بات ہو گئی ہے، آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا انہوں نے، تو جب ہم نعرے مار رہے تھے اس وقت یہ مسلمانوں کی آواز یہ چلی ہوئی تھی کہ دیکھو یار کتنے جذبے والے ہیں، نعرے مارتے ہوئے بس آگے ہی آگے آتے جا رہے، آگے ہی آگے آتے جا رہے جی۔ تو گویا کہ ایک آواز چل پڑتی ہے نا کسی بھی خبر کی، تو فرمایا کہ جب آپس میں تم لڑ پڑو گے تو پھر تمہاری وہ آواز جو چلی ہوئی تھی نا، تمہاری مطلب ثابت قدمی کی اور تمہاری جوان مردی کی جی، اور تمہاری ہمت کی، جوش اور جذبے کی جو آواز چلی ہوئی تھی،
تو وہ جو ہے نا وہ ماند پڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کالذین خرجوا من دیارہم، اور نہ ہو وہ ان کی مثل جو نکلے اپنے گھروں سے، باطراً، اپنے گھروں سے نکلے اکھڑتے ہوئے، ورئاء الناس، یا اتراتے ہوئے جو ہے نا یہ اپنے گھروں سے نکلے، ورئاء الناس، اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہوئے اللہ کے راستے سے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ سب کے کام اللہ کے قبضے میں ہے، محیط یعنی اللہ گھیرے ہوئے ہے سب کے کاموں کو۔ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ کفار مکہ ابو جہل کی سرکردگی میں ابو سفیان کی حفاظت کے ارادے سے روانہ ہوئے تھے، اور مقام جحفہ میں پہنچے تو ابو جہل کو دو قاصد ملے۔ ایک قاصد انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ کہا، اب وہ قاصد جو تھے وہ کہنے لگے کہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ واپس مکہ جو ہے نا وہ تم چلے جاؤ، اس لیے کہ جو ابو سفیان کا قافلہ ہے وہ تو پہنچ گیا مکہ میں، جی اب آپ مطلب اس کی حفاظت کے لیے جا رہے ہو، وہ تو واپس چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اب نکل پڑے ہیں تو پھر اب ہم واپس نہیں جائیں گے، اب ہم مسلمانوں سے نمٹ کے ہی آئیں گے، جی یعنی ان کی جڑ جو ہے وہ کاٹ کے ہی آئیں گے۔ تو وہ یعنی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کے واپس لوٹیں گے۔ لیکن وہ جب وہاں سے بلکہ اس نے جو ہے نا ابو جہل نے ان کو پیغام دے کے بھیجا کہ تم واپس جاؤ نا، اور جا کے تو ابو سفیان کو جا کے یہ پیغام دے دو کہ اب ہم جا رہے، اور جا کے تو جنگ کریں گے ان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، لہذا تم بھی آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو پھر ابو سفیان جو ہے وہ بھی اپنے وہ ساتھی جن کو وہ لے کے گیا تھا ان کو لے کر تو وہ بھی وہاں پہ پہنچ گیا۔ اسی کا جو ہے نا یہاں پہ اس آیت میں ذکر ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب آراستہ کر دیے، زیّنہ مزین کر دیے یا آراستہ کر دیے، لَهُمُ الشَّيْطَانُ ان کے لیے شیطان نے، أَعْمَالَهُمْ ان کے اعمال، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور کہا کہ نہیں ہے کوئی غالب، لَكُمُ الْيَوْمَ واسطے تمہارے آج کے دن، من الناس لوگوں سے، لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور تحقیق میں امان دینے والا ہوں یا پناہ دینے والا ہوں تم کو، ٹھیک ہے۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جب دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں لشکروں نے، تراعتل، یہ ترا کا معنی ہوتا ہے نا دیکھنا، دیکھا دونوں لشکروں نے، ناکاسا علی عقبیہ، تو وہ لوٹا اپنے ایڑیوں کے بل، ٹھیک ہے۔ یہ
جب یہ قافلہ ان کا روانہ ہوا نا کفار کا مکہ المکرمہ سے، تو یہ راستے میں ایک آبادی آتی تھی بنی بکر ایک قبیلہ تھا، ایک جگہ پہ آباد تھا، ان کی آبادی کے پاس سے یہ گزرے۔ اس لشکر کا، اس قبیلے کا ایک بنی کنانا جو مکہ المکرمہ میں قبیلہ تھا، ان کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بنی بکر والوں نے بنی کنانا کے بندے کو قتل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب یہ قافلہ وہاں پہ پہنچا نا، انہوں نے سمجھا کہ یہ پتہ نہیں اپنا بدلہ لینے کے لیے اتنا بڑا لشکر جو ہے نا وہ لے کے آئے ہیں جی، تو یہ اب بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ اب ہمارا تو ٹھکانہ کوئی نہیں ہونا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم یہ گھر بار ادھر ہی چھوڑ کے نا ہم بھاگ جاتے ہیں ادھر سے۔ جب وہ بھاگنے لگے تو شیطان نے مصلحت یہ سوچی کہ اگر یہ بھاگ گئے، تھے وہ بھی کافر اور یہ بھی کافر تھے، کہا کہ ہمیں تو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بس بہت سارے کافروں کی ضرورت ہے، لشکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کیا کیا، شیطان ایک جو ہے نا روپ دھار کے، یہ بنی کنانا والے جو تھے نا، ان کا ایک پرانا ایک بزرگ تھا، وہاں سے وہ جو ہے نا چلا گیا، غائب ہو گیا۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کہاں گیا ہے، یہ اس روپ میں وہ والا روپ دھار کے یہ آ گیا سامنے۔ اس نے پھر ان کو کہا کہ یہ میرا قبیلہ ہے، یہ بنی کنانا والے جو ہیں یہ میرا قبیلہ ہے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو آگے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، لہذا ہم آپ لوگوں کے ساتھ صلح کرتے ہیں، تو لہذا اب آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جانا ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ان کو بھی ساتھ لیا، وہاں پہنچ گئے بدر کے میدان میں۔ جب وہاں پہنچے نا تو مسلمانوں کو کافروں کو یہ شیطان جو تھا یہ راستے میں ان کو بڑے بڑے سنہری باغ دکھانا شروع کر دیے اس نے، کہ اگر تم جیت جاؤ گے مسلمان جو ہے نا وہ صفحہ ہستی سے ختم ہو جائیں گے، تم لوگوں کا راج ہوگا، پھر تمہارا ہی دین جو ہے نا وہ چلے گا، پھر قیامت تک تم لوگوں کا دین ہوگا، بس اور کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے اس نے سنہری باغ دکھائے، پھر یہاں تک کہا وہ بڑے بزدل ہیں مسلمان جو ہیں، وہ تمہارے مقابلے میں وہ آئیں گے ہی نہیں، تم جاؤ تو صحیح، جاؤ گے تو انہوں نے ہتھیار ڈال دینے ہیں، تمہارا دین انہوں نے قبول کر لینا ہے جی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ان کو کسی طریقہ سے پھر پہنچا دیا وہاں پہ۔ جب پہنچ گئے نا پھر مسلمان آگے، مسلمانوں کا لشکر اور یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، یہ ہے فلما تراءت الفئتان، جب وہ آمنے سامنے ہوئے نے ایک دوسرے کو دیکھا تو پھر اس وقت شیطان نے دیکھا کہ یہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، شیطان نے یہ منظر دیکھ لیا تھا کہ فرشتے آ رہے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو وہ پیچھے ہٹنے لگا، ایسے یعنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہونے لگا، اعلیٰ عاقبئی۔ تو ابو جہل نے اس کو پکڑ لیا بازو سے ایسے، اور کدھر جا رہے ہو، آتے ہوئے تو بڑی باتیں کر رہے تھے جی، تو اب ٹھہرتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک ایسی جماعت کو دیکھ رہا ہوں، وقال انی بریء منکم انی اریٰ ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہا کہ میں دور ہوں، بریء منکم، دور ہوں میں تم سے،
انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترونا، جو تم نہیں دیکھ رہے. جی یعنی جو مینوں نظر آ رہا ہے تو نہیں نظر آ رہا. جی انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں، خوف کرتا ہوں اللہ سے. یعنی گو کہ وہ اس وقت تو خوف اس کو آ گیا، لیکن اگر وہ خوف کرتا ہوتا، اللہ سے ڈرتا ہوتا، تو وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ بھی کر لیتا نا. جی لیکن اس وقت وہ منظر ہی ایسا جو ہے نا، وہ اس نے دیکھ لیا تھا، فرشتے آ رہے اور قطار اندر قطار ایسے نازل ہو رہے ہیں. اور وہ جب اس نے وہ منظر دیکھا نا، تو اس نے کہا کہ میرا تو یہاں پہ تہس نہس ہو جانا ہے. کہا کہ میں انی اخاف اللہ، اللہ سے میں ڈرتا ہوں، خوف کرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب والا ہے. اذ یقول المنافقون، جب بولے منافق، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ من قبلہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ بولے غر ہؤلاء دینہم، کہ دھوکہ دے دیا ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو دین نے. ومن یتوکل علی اللہ، اور جو بھروسہ کرے اللہ پر، فإن اللہ عزیز حکیم، پس تحقیق اللہ غالب ہے، حکمت والا. اچھا، یہ جو مدینہ المنورہ سے ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے 313 غازی مومن مسلمان روانہ ہوئے، جن میں منافق اس وقت کوئی بھی نہیں تھا. سب جو ہے وہ مخلص مومن مسلمان تھے. ٹھیک ہے. مدینہ کے منافق اس روانگی کے سخت خلاف تھے. وہ کہتے تھے اس وقت کہ جی مسلمان جو ہیں یہ کفار پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے، اس لیے کہ وہ کفار تعداد میں بہت زیادہ، جی، اور مسلمان تعداد میں بہت کم ہے. یہ کفار، یہ منافقین جو ہے نا، یہ آپس میں چہ مگوئیاں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کبھی بھی کفار پر غالب نہیں آ سکتے. لیکن جب پھر وہاں پہ وہ 40 کی بجائے اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ لڑنا پڑا، یہ خبر جو ہے نا مدینہ میں آئی کہ وہاں پہ تو لشکر جرار جو ہے نا وہ آ گیا ہے، اتنے زیادہ لوگ آ گئے لڑنے کے لیے. تو پھر وہ منافق آپس میں باتیں کرنے لگے. وہ کہنے لگے کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو گویا کہ بہکا دیا ہے، جنت کے مجدے سنا سنا کے کہ جنت ملے گی، یہ وہ ہیں جی. ان کے دین نے ان کو جو ہے نا وہ بہکا دیا ہے، دھوکہ دے دیا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پس بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اور اگر تم دیکھو اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کہ موت دیتے تھے کافروں کو. کون دیتے تھے موت؟ الملائکۃ، فرشتے، یا مارتے تھے، قتل کرتے تھے کافروں کو فرشتے. یضربون وجوہہم، مارتے ہیں وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر. جی فرشتے ان کو، کافروں کو ان کے چہروں پر مارتے ہیں. یعنی بعض نے کہا کہ وہ درز تھے ان کے پاس، جو کوڑے جو ہوتے ہیں وہ مارتے تھے ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر. بعض نے کہا ان کے پاس تھوڑے تھے، یہ فرشتوں کے پاس،
وہ ہتھوڑوں کے ساتھ مارتے تھے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو تم عذاب جلنے کا۔ جی اچھا، اس سے مراد بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب ان کو فرشتے جب ان کو مار رہے تھے نا، تو یا اس سے مراد جو ہے نا، یہ فرشتے کی جب روح قبض ہوتی ہے، اس سے مراد وہ ہے کہ کافر کی جب روح قبض ہوتی ہے تو پھر فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح اس طریقے سے قبض کی جاتی ہے کہ اسے فرشتے تھوڑوں کے ساتھ یا کوڑوں کے ساتھ اس کو مارتے ہیں، تب جا کے اس کی روح قبض ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس مار کے ذریعہ سے اس پر پھر موت طاری ہوتی ہے تو پھر وہ ان کو کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، اب چکھو عذاب آگ کا، یعنی اب تم عالم برزخ میں جانے لگے ہو، قبر میں بھی تمہیں جو ہے نا وہ جہنم کی آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہے جو بھیجا انہوں نے، ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا اپنے بندوں پر، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ کدأب آل فرعون، مثل طریقے آل فرعون کے، یعنی فرعون والوں کے، ومن قبلہم، اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے، یعنی جیسے فرعون والوں نے اور ان سے پہلے والوں نے جھٹلایا اللہ کو، یہ کافر جو ہے ان کا بھی طریقہ کار وہی ہے، یہ بھی اسی طرح اللہ کو جھٹلا رہے ہیں۔ کفروا بآیات اللہ، کہ انکار کیا انہوں نے اللہ کی آیتوں کا، فاخذہم اللہ، اور پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوت والا ہے، سخت عذاب والا۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا، یہ اس وجہ سے ہے کہ تحقیق اللہ نہیں بدلنے والا، نعمتاً، اس نعمت کو، انعمہا، جو انعام اوپر اس علی قوم، اس قوم پر کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی نعمتیں وہ نچھاور کرتا ہے، دیتا ہے، چاہے وہ کافر ہے مسلمان ہے، نعمتیں برابر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، لیکن حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ بدل دی انہوں نے ان کی جانوں نے یا ان کے نفسوں نے، یا پھر حتیٰ کہ وہ خود بدل نہ جائیں، یعنی وہ خود جو ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی میں پڑ جائیں تو الگ بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہر ایک کو نعمت، اپنی نعمت عطا فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا، علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، مثل طریقے آل فرعون کے، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے ہیں، کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا، بآیات ربہم، جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو، فأہلکناہم، پس ہم نے ان کو ہلاک کیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، وأغرقنا آل فرعون، اور ڈبو دیا ہم نے یا غرق کیا ہم نے آل فرعون کو یا فرعونیوں کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور سارے تھے ظالم۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، تحقیق بدترین جانوروں میں سے اللہ کے نزدیک کافر ہے، ٹھیک ہے، یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہے یہ کافر، اس لیے کہ جانور جو ہے اس پر نہ قبر کا عذاب ہے اور نہ حشر کا عذاب ہے، یہ کافر جو ہیں یہ تو پھر ان سے بھی گئے گزرے اور بدتر ہے کہ جن کو قبر کا بھی عذاب ہوگا اور
آخرت کا بھی عذاب ہوگا۔ فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان لانے والے نہیں۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم، وہ لوگ جن سے معاہدہ کیا تم نے منہم ان سے، ثم ینقضون عہدہم پھر توڑتے ہیں وہ اپنا عہد، فی کل مرۃ ہر بار وہ توڑتے ہیں، وہم لا یتقون اور وہ نہیں ڈرتے۔ فإما تثقفنہم فی الحرب، پس جب پاؤ تم ان کو فی الحرب جنگ میں یا لڑائی میں، فشرد بہم تو بس قتل کر دو ان کو، جی بگا دو ان کو یا قتل کر دو ان کو، من خلفہم ان کو جو پیچھے ہیں ان کے، لعلہم یذکرون تاکہ ان کے لیے نصیحت ہو، یعنی یہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا بنو قریظہ کے ساتھ، اور بعد میں انہوں نے اس عہد کی خلاف ورزی کی، اور یہی بنو قریظہ تھے، یہ پیچھے بھی ایک آیت گزری ہے کہ یہ پھر مکہ المکرمہ میں چلے گئے اور وہاں پہ ابو جہل کے ساتھ عہد و پیمان کر لیا، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد ہوا تھا وہ عہد انہوں نے توڑ دیا، ان کے ساتھ جا کے عہد کر لیا کہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ قتل کرنا ہے، ختم کرنا ہے، صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ان کے بڑے جو ہے نا وہ اگر تمہیں کسی جنگ میں ملیں تو پھر ان کو ختم کر دو، قتل کر دو، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ایسی سزا ان کو دینی ہے کہ ان کے بعد والے جو ہیں جی فشرد بہم من خلفہم، ان کے پیچھے والے جو ہیں ان کو بھی نصیحت ہو جائے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر کبھی اندیشہ ہو، خوف ہو تم کو، یا تمہیں اندیشہ ہو من قوم کسی قوم سے، خیانتاً کہ وہ خیانت کریں گے، بدعہدی کریں گے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ پس پھینک دو ان کو ان کے اوپر برابری کے ساتھ، برابری پر، یعنی تم بھی ان کا عہد جو ہے وہ ان کی طرف پھینک دو، تم بھی برابری کا معاملہ کرو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا بد عہدی کرنے والوں کو یا خیانت کرنے والوں کو۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اور ہرگز نہ گمان کریں کافر لوگ، سبقوا کہ وہ سبقت لے گئے یا آگے بڑھ گئے، انہم لا یعجزون، بے شک وہ نہیں عاجز کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی کبھی بھی مسلمانوں کو عاجز نہیں کر سکتے، خود عاجز ہو جائیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار کرو لہم ان کے لیے، یا تیار رکھو واسطے ان کے، مَا اسْتَطَعْتُم جو طاقت رکھو تم، من قوہ قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، یعنی اپنا اسلحہ جو ہے یہ مسلمانوں کی فوج کو اللہ تبارک و تعالی یہ تنبیہ فرما رہا ہے کہ ہمہ وقت اپنی تیاری جو ہے نا یہ تم لوگوں نے کفار کے مقابل لڑنے کے لیے رکھنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنا ساز و سامان، جنگی ساز و سامان پورا رکھو، یہ ٹینک وغیرہ یا ایٹم بم جو ہے
جی یہ ایٹم بم تیار رکھو. گویا کہ اب الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے جی، اور ایٹمی وہ تنصیبات جو ہیں وہ ایسے نشانے پہ انہوں نے فٹ کیے ہوئے ہیں، بس صرف بٹن دبانے کی ضرورت ہے، بس تہس نہس ہو جائے گا. تو یہ اللہ رب العزت یہ حکم فرما رہا ہے مسلمانوں کو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیاری رکھو تم ان کے لیے، کافروں کے لیے، کہ جو طاقت جو ہے یہ پوری تم قوت کے ساتھ تیاری اس کی جو ہے نا وہ تم رکھو. من رباط الخیل، اور باندھنا گھوڑے کا جی، یہ جتنے زیادہ تم گھوڑے باندھ سکتے ہو. اس وقت چونکہ گھوڑوں کا زمانہ تھا، گھوڑوں پر جو ہے نا وہ جنگیں لڑی جاتی تھی. تو اب ٹینکوں کا زمانہ ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے زیادہ ٹینک جو ہے نا وہ تم تیار کر سکتے ہو، ریڈی رکھ سکتے ہو، وہ تم ریڈی رکھو. ترہبون بہ، کہ ڈراؤ تم اس سے عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو. یعنی اللہ کے دشمن جو مسلمانوں کے دشمن ہے وہ اللہ کے دشمن ہے، جو اللہ کے دشمن ہے وہ ظاہری بات ہے مسلمانوں کے دشمن ہے. فرمایا کہ مسلمانوں کے دشمن ہو یا اللہ کے دشمن ہو، ان کو تم ڈراؤ. تو یہ ہے کبھی کبھار جو ہے نا وہ ایٹمی تجربات جو ہے نا وہ بھی کرتے رہو جی. تو کبھی شاہین کا، تو کبھی کسی ایٹم کا، کبھی کسی ایٹم کا جو ہے نا وہ تجربہ وہ تم کرتے رہو، تاکہ دھاک دشمن کے دل میں تمہاری بیٹھی رہے اور دشمن کو پتہ چل جائے مسلمان جاگ رہے ہیں اور بڑے جذبے کے ساتھ ہیں. وآخرین من دونہم، اور دوسروں کو سوا ان کے، دشمنوں کو بھی ڈرا کے رکھو، اور جو تمہارے دشمن نہیں بھی ہیں لیکن تمہیں خطرہ ہے کہ کبھی وہ بھی دشمنی کر سکتے ہیں، وہ ان کے ساتھ مل سکتے ہیں جی، تو ان کو بھی ڈرا کے رکھو. لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، نہیں تم جانتے ہو ان کو، اللہ ان کو جانتا ہے جی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بیدوں کو، ان کی چالوں کو، ان کے مکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کون کون سی وہ تدبیریں کر رہے. وما تنفقوا من شیء، اور وہ جو تم خرچ کرو کچھ بھی فی سبیل اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم، پوری دی جائے گی تم کو، یعنی تمہیں وہ پورے کا پورا اس کا اجر دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر مائل ہوں، یعنی کفار جو ہیں وہ صلح کے لیے، للسلم واسطے صلح کے، وہ صلح کی طرف اگر مائل ہو جائیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو مائل ہو جاؤ تم طرف ان کے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو. اگر وہ ہتھیار ڈال دیں اور صلح کے لیے وہ آگے ہاتھ بڑھا لیں اور کہیں کہ جی ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم صلح کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے تم صلح کر لو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے. انہ سمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر ارادہ کریں ان يَخْدَعُوكَ، یہ کہ دھوکہ دیں آپ کو، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بے شک کافی ہے تم کو اللہ. یعنی ایک بار تو انہوں نے
وہ صلح کر لی، لیکن صلح کے باوجود انہوں نے دھوکہ دے دیا، ٹھیک ہے، صلح کے بعد وہ پھر بھی وہ دھوکہ اگر دیتے ہیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، فرمایا کہ اللہ پر تم بھروسہ رکھو، اللہ تمہیں کافی ہے، وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ وہ ہے أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ جو تمہیں طاقت دے گا یا قوت دے گا تمہیں اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں سے، جی، اور مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالی مددگار ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت ڈال دی، بین قلوبہم، اس نے الفت ڈال دی درمیان ان کے دلوں کے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر خرچ کرتے تم وہ جو زمین میں ہے سارے کا سارا، یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے نا، تو دو قبیلے وہاں پہ جو آباد تھے، قبیلہ خزرج، اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے جن کی آپس میں جنگ تھی، لڑائیاں تھیں، اور کئی 100 سال پر، بلکہ 100 سال پر وہ جنگ ان کی محیط تھی، اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ اگر اوس قبیلے کے کسی بچے کو خزرج کا بچہ جو ہے وہ تھپڑ مار دیتا تو وہ مقابلے میں جناب علی آ جاتے، صرف ایک تھپڑ مارنے کی وجہ سے لڑنے پہ تل آتے، یا اس قبیلے کا کوئی بچہ ان کو مار دیتا، یا اس قبیلے کا بچہ اس قبیلے کے بچے کو مار دیتا، جی، یا تھپڑ مارتا یا کوئی بھی نقصان دیتا، تو وہ صرف اتنی سی بات بھی برداشت نہیں کرتے تھے اور لڑنے پہ تل آتے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بامی شیر و شکر کر دیا، آپس میں ان کی محبت جو ہے نا وہ قائم کر دی، اور پرانی 100 سالہ لڑائی ان کی جو ہے وہ ختم کر دی۔ اس آیت کریمہ میں اسی کا ذکر ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، فرمایا کہ اگر تم ان کی محبت قائم کرنے کے لیے اور ان کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے نا وہ سارے کا سارا تم خرچ کر دیتے نا، یا ایک قبیلے کو دے دیتے کہ تم مہربانی کرتے ہوئے صلح کر لو یار، تو پھر بھی انہوں نے صلح نہیں کرنی تھی، ایسی ان کی لڑائیاں تھیں خطرناک قسم کی۔ لیکن وہ ان کے آپس میں پھر وہ محبت کیسے قائم ہو گئی؟ ما الفت بین قلوبہم، یہ ہے اگر تم خرچ کرتے ان پر جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، تو نئی الفت ڈالتے تم ان کے دلوں کے درمیان، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ان کے درمیان، جی، یہ الفت جو ہے یہ اللہ نے ڈالی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ملاپ کروا دیا، ان کا میل کروا دی۔ انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، یعنی سبب تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنے نا، 100 سال سے بھی تو لڑ رہے تھے نا، اب حضور نے ان کی آپس میں صلح کروائی، تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل جو ہے نا وہ آپس میں ملا دیے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی کافی ہے آپ کو اللہ، ومن اتبعک، اور جس نے پیروی کی آپ کی، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق سے پہلے 39 لوگ ایمان لائے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 39 لوگ ایمان لائے تھے، تو جن میں 33 مرد اور 6 عورتیں تھیں۔ تو اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، یا اللہ، یا
عمر بن الشام کے ذریعہ، عمر بن الشام سے مراد ابو جہل، اس کے ذریعہ سے یا عمر بن خطاب کے ذریعہ سے اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما۔ اور آپ نے یہ جب دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی یہ دولت جو ہے نا یہ عطا فرمائی۔ اور جب آپ ایمان لائے تو اس وقت ابو جہل نے میٹنگ کر کے تو اس میں بڑے بڑے روسا اور بڑے بڑے سردار جو ہیں نا وہ وہاں پہ اس میٹنگ میں جمع ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اور اس نے ابو جہل نے یہاں تک کہا کہ جو شیلے جوانوں میں سے جو محمد کو قتل کرے گا اس کو 100 اونٹ میں انعام دوں گا، 100 اونٹ جی، اور 100 اوقیہ سونا جو ہے، یا 100 اوقیہ یہ میں 100 اوقیہ یہ میں سونا یہ میں دوں گا انعام کے طور پر۔ تو نہ 100 اوقیہ نہیں، سوری 1000 اوقیہ چاندی، 1000 اوقیہ چاندی میں دوں گا۔ اس نے یہ اعلان کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا، لیکن مجھے وعدہ دو کہ تم اپنا وعدہ جو ہے نا یہ پورا کرو گے۔ کہا کہ پورا کروں گا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کے نا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں لگتا تھا، ابو جہل سگا ماموں، یعنی حضرت عمر فاروق کی والدہ جو ہیں یہ ابو جہل کی بہن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہاتھ پکڑ کے نا تو لے گیا خانہ کعبہ شریف میں، کہا کہ یہاں پہ آ کے نا تو اب وعدہ کرو کہ تم یہ مجھے دو گے جو کچھ تم نے اعلان کیا ہے۔ تو کہا کہ دوں گا، کہا ٹھیک ہے۔ آپ پھر جو ہے نا وہ ساز و سامان لے کر قتل کرنے کے ارادے سے چلے، راستے میں پھر جو ہے نا ایک بندہ ملا، اس نے کہا کیا کدھر جا رہے ہو؟ کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ آپ راستہ تبدیل کر کے گھر کی طرف گئے، ان کی ہمشیرہ وہ ایمان لا چکی تھیں، ان کے بہنوئی ایمان لا چکے تھے۔ یہ جب گھر میں گئے تو ان کو تلاوت قرآن پاک کی آواز آئی، دروازہ اندر سے بند تھا، دستک دی تو ان کی ہمشیرہ آئیں، انہوں نے پھر جا کے تو بہت زیادہ زد و کوب کیا، مارا، بہنوئی کو بھی زخمی کر دیا، بہن کو بھی زخمی کر دیا۔ لیکن بہن نے جو یہ الفاظ ادا کیے، بہن نے کہا کہ مجھے ہم کو اگر قتل بھی کر دو گے نا، اب ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، تو لہذا قتل بھی کر دو گے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اتنا بڑا جذبہ، کہا کہ مجھے پڑھ کے تو سناؤ تو صحیح نا، کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ تم ابھی پلیدی کی حالت میں ہو، پہلے جا کے تو غسل کر کے آؤ۔ غسل کر کے آئے، انہوں نے جو ہے نا تلاوت طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ یہ صورتیں جو ہے نا یہ آیتیں انہوں نے پڑھی، اسی وقت جی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن وہاں سے پھر چلے حضور کی بارگاہ میں جا کے دار الندوہ میں جا کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی، وما علینا